بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں السلام علیکم۔ جناب رباب سلام اللہ علیہ امام حسین علیہ السلام کی بیوی تھیں۔ آپ جناب سکینہ اور علی اصغر کی ماں تھیں۔ جناب رباب ایک نیک پاک دامن اور مومنہ بیوی تھی۔ ان کے والد شام کے شہر قضاء کے گورنر تھے۔ آپ کے والد کو امام علی اور ان کے خاندان سے خاص محبت تھی، اسی لیے انہوں نے اپنی بیٹی کی شادی امام حسین علیہ السلام سے کر دی۔ امام حسین علیہ السلام بھی جناب رباب سے بہت محبت کرتے اور فرمایا کرتے تھے، جس گھر میں رباب اور سکینہ ہو وہ گھر مجھے بہت پسند ہے۔ جناب رباب ہمیشہ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ ہی رہی۔ ابھی جناب رباب کے ہاں جناب علی اصغر کی ولادت ہوئی ہی تھی کہ امام حسین علیہ السلام نے کربلا جانے کا ارادہ کیا۔ جناب رباب نے یہ نہیں کہا کہ میرا بچہ بھی چھوٹا ہے، میں اس سے اتنے لمبے سفر پر کیسے لے کے جاؤں، بلکہ وہ خوشی خوشی امام کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہو گئی۔ جناب رباب نے اپنے 6 مہینے کے بچے کے ساتھ اس لمبے سفر میں بہت سختیاں برداشت کی، لیکن کبھی بھی امام سے کوئی شکایت نہیں کی۔ 2 محرم کو امام حسین علیہ السلام کا قافلہ کربلا پہنچ گیا۔ کربلا میں دن گزرتے رہے اور حالات اتنے سخت ہو گئے کہ ان کا بچہ بہت زیادہ پیاس کی وجہ سے تڑپ رہا تھا۔ جناب رباب حضرت علی اصغر کو دودھ نہیں دے سکتی تھی کیونکہ ان کا دودھ بھی سوکھ چکا تھا۔ ایک وقت وہ بھی آیا کہ جب امام حسین علیہ السلام جناب علی اصغر کو گود میں لے کر میدان جنگ کی طرف گئے اور دشمنوں کو علی اصغر کی پیاس کے بارے میں بتایا تاکہ شاید دشمن کو اس معصوم بچے پر ترس آ جائے اور وہ یہ سوچیں کہ اس معصوم دودھ پیتے بچے کی کیا غلطی ہے۔ لیکن افسوس، دشمنوں نے اس معصوم بچے کی پیاس کا جواب تیر سے دیا۔ حضرت علی اصغر اپنے بابا کے ہاتھوں پر شہید ہو گئے۔ امام حسین علیہ السلام جناب علی اصغر کے بے جان جسم کو لے کر خیمے کی طرف واپس آئے۔ امام نہیں چاہتے تھے کہ جناب رباب اپنے شہید بچے کو اس حال میں دیکھیں، لیکن جناب رباب ایک ماں تھی، وہ سب کچھ سمجھ گئی تھی۔ اپنے 6 مہینے کے بچے کو اس حال میں دیکھ کر جناب رباب بہت روئی اور انہوں نے کہا، اصغر کیا تیرے جیسے بچے بھی اس طرح قتل کیے جاتے ہیں؟ اس کے بعد بھی جناب رباب امام حسین علیہ السلام کی مدد سے پیچھے نہیں ہٹی اور نہ ہی کبھی کوئی شکایت کی۔ ان کا خدا پر پکا ایمان تھا کہ خدا انہیں اس صبر کا بہت زیادہ اجر و ثواب دے گا۔ جناب رباب نے اپنے معصوم بچے کو خدا حافظ کہا اور امام حسین علیہ السلام نے انہیں دفن کر دیا۔ جناب رباب کربلا کے سب سے ننھے شہید کی ماں تھی۔ 10 محرم کے بعد جناب رباب اسیروں کے قافلے کے ساتھ ساتھ کوفہ اور شام گئی اور راستے میں پڑنے والی مصیبتوں پر صبر کرتی رہی۔ جب اسیروں کا قافلہ یزید کے دربار میں پہنچا تو امام حسین علیہ السلام کا سر یزید کے سامنے رکھا ہوا تھا۔ جناب رباب آگے بڑھی اور انہوں نے امام کا سر اپنی گود میں لے لیا اور اسے چومنے لگی۔ اس کے بعد آپ نے ایسے شعر پڑھے جن کو سن کر سبھی رونے لگے اور پورے دربار میں سناٹا چھا گیا۔ وہاں کھڑے لوگ بھی رو رہے تھے۔ جناب رباب نے جو شعر پڑھے ان کا مطلب کچھ اس طرح تھا، آہ اے میرے امام حسین، میں کبھی آپ کو نہیں بھولوں گی۔ دشمنوں نے آپ کو پیاسا شہید کر دیا، خدا آپ کے دشمنوں کو کبھی سیراب نہیں کرے گا۔ آپ میرے لیے اس پہاڑ کی طرح تھے جس کے سائے میں پناہ لیتی تھی۔ آپ ہمیشہ مجھ سے مہربانی اور محبت کے ساتھ پیش آئے۔ خدا کی قسم آپ کی بات ہمیشہ اکیلی رہوں گی، یہاں تک کہ میرا جسم مٹی میں دفن کر دیا جائے۔